ناول انگریزی کا لفظ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے ماخوذ ہے۔ ناول کے معنی نیا، انوکھا یا اچھوتا کے ہیں، مگر ادب کی اصطلاح میں ناول سے مراد وہ قصہ لیا جاتا ہے جس میں واقعات خلاف قیاس نہ ہوں۔ داستان کے برعکس ناول کی بنیاد حقیقت اور فطرت پر اٹھائی جاتی ہے۔ فرضی، خیالی اور مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ناول کا موضوع انسان ہے۔ آج کا انسان طرح طرح کے حالات و واقعات سے دوچار ہوتا ہے اور متنوع مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ناول ان سب موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ اس بنا پر ناول کو کئی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں اصلاحی ناول، سماجی ناول، سیاسی ناول، تاریخی ناول، مہماتی ناول، جاسوسی ناول اور نظریاتی ناول شامل ہیں۔ مربوط قصہ ناول کی بنیاد ہے، جبکہ سلاست اور روانی ناول کی ضرورت ہوتی ہے۔ قصے کی مختلف کڑیوں کو کسی خاص ترتیب سے جوڑنے کا نام پلاٹ ہے۔ ناول کی کہانی کو مختلف کرداروں کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ تمام کردار جس مرکزی کردار کے گرد گھومتے ہیں اس کو ہیرو کا نام دیا جاتا ہے۔ ناول نگاری میں اسلوب کی بھی بہت اہمیت ہے اور کرداروں کے مابین مکالموں اور منظر نگاری سے بھی کام لیا جاتا ہے، لیکن ناول کسی مقصد کے تحت لکھا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا سب سے پہلا ناول نگار اور ان کے ناول میرات العروض کو پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے علاوہ بھی کئی ناول لکھے، جن میں توبۃ النصوح اور ابن الوقت شامل ہیں، تاہم ان کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں۔ اس کے بعد زمانہ حال تک جن ناولوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، ان میں مرزا ہادی علی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا، مولانا عبد الحلیم شرر کا تاریخی ناول فردوس بریں، پریم چند کے ناول میدان عمل، گئیوں دان اور بازار حسن شامل ہیں۔ نسیم حجازی کے تاریخ اسلام کے پس منظر میں لکھے گئے ناول محمد بن قاسم، خاک و خون، شاہین اور یوسف بن تاشفین شامل ہیں۔ شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، ختیجہ مستور کا آنگن، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو اور بانو قدسیہ کا راجہ گدھ شامل ہیں۔ ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی، فضل کریم احمد فضلی کا خون جگر ہونے تک، انتظار حسین کا بستی اور مستنصر حسین تارڑ کا ناول بہاؤ اور راغ شامل ہیں۔ ناول آج بھی پڑھی جانے والی صنف ہے، مگر ناول لکھنے کے لیے جس خلوص، لگن، یکسوئی، زبان اور فن میں مہارت کی ضرورت ہے، آج کا ادیب شاید ان سے محروم ہے۔ اس لیے ناول کا مستقبل تابناک نظر نہیں آتا۔